عقائد کی تعریف یہ ہے کہ آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ ترغیبی بات میں آپ سمجھ لیجیے، سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم۔ کیا ترجمہ ہے؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص گواہی دے، کیا گواہی دے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس پر اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ اب ان دونوں باتوں پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، قرآن کی آیت پر بھی کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے اللہ پہ ایمان لا کر، تو اللہ نے ان کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ نعمتوں کے باغات اکٹھے کر رکھے ہیں، نعمتوں کے باغات بنائے ہوئے ہیں۔ اور جو آدمی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے، جو بندہ یہ گواہی دے دے، اس پر ہمارا یقین ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ، یہ ہے کیا ہے؟ عقیدہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات پر ایمان لائے۔ عقیدہ مسلمانوں کے لیے وہ بنیادی چیز ہے جس پر پوری دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جس کا عقیدہ جتنا صحیح ہوگا اس کا عمل بھی اتنا ہی صحیح ہوگا، اور جس کا عقیدہ جتنا کمزور ہوگا اس کا عمل بھی اتنا کمزور ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں کہ ہمارا یقین اللہ پر ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، اس کے علاوہ کسی طریقے میں کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دل کے یقین کو مضبوط بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریں گے۔